آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کو فضیلت دی۔ جب بھی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کی دعا بتلائی ہے۔ وہ دعا تمام مسلمانوں کو آنی چاہیے، بچوں کو آنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں وہ دعا رویہ کرا دیتا ہوں، یقیناً اکثر تو یاد ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے ان کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ بڑے بہترین الفاظ اپنے ہر مہینے کا آغاز آقا علیہ السلام کی اس دعا سے کیا کریں۔ یقیناً نبی علیہ السلام کے فرمان اور آپ کی بتائی ہوئی یہ دعا مومنوں کے لیے امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور پھر ایک ایسے مہینے کی ابتدا ہونے والی ہے، ایسے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے جس کے اندر عظیم راتیں آئیں گی، جس کے دن بھی بڑے قیمتی، جس کی راتیں بھی بڑی قیمتی۔ لیلۃ القدر کی رات اس مہینے کے اندر آئے گی۔ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو وہ رات ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں، وہ ایک رات 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور جس خوش نصیب کو وہ رات مل گئی وہ اس ایک رات 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات تو یہ معاف کرنے کا مالک کا انداز دیکھیں، اپنے بندوں کو کیسے معاف کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس مہینے کو اپنے معاملات کے اندر، اپنے کام کاج کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنی گیمز کے اندر، سارا دن ٹی وی کے اندر اگر اس مہینے کو گزار دیں گے، پھر یہ مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہے۔ باعث رحمت اس کے لیے ہے جس نے اس مہینے کو پا لیا۔ محدثین روتے تھے 6 مہینے، اللہ یہ مہینہ دے دے، یہ مہینہ دے دے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے پھر روتے تھے، اللہ اس کو قبول فرما رہے۔ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے وہ خوش نصیب انسان ہے۔ حضرات، پھر اپنی نمازوں کی ترتیب، نماز تو پڑھنی ہے لیکن جماعت کے ساتھ، 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کی اہمیت جمعہ والے دن میں نے بیان کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو آزاد کرا دیتے ہیں۔ 2 براتیں ہیں اس کے لیے۔ پہلی برات براءۃ من النفاق، وہ بندہ منافق نہیں رہتا۔ براءۃ من النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ وہ ہوتی ہے جو مکبر پیچھے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امام جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ تکبیر اولیٰ، وہ تکبیر اولیٰ نہیں ہوتی۔ تکبیر اولیٰ وہ ہے جو مؤذن جس نے اذان دی پھر اس نے یا کسی نے تکبیر کہی، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ 40 دن اس کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ 30 دن تو آپ کوشش کر سکتے ہیں نا، پھر 10 دن اور بھی اگر ایک بندہ 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، اس کی مٹھاس ہی اتنی ہوتی ہے کہ بندے کا پھر دل ہی نہیں کرتا چھوڑنے کو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی گزرے، بہت بڑے محدث، فرماتے ہیں کہ 30 سال فرماتے ہیں میں مسجد میں موجود ہوتا تھا جب مؤذن اذان دینے کے لیے آتا تھا۔ ہمارے پاس تو 30 منٹ نہیں ہے نا،
فرماتے ہیں 30 سال گزر گئے زندگی کے، مؤذن اذان دینے آتا میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں ما فاتتنی الصلاۃ منذ 40 سنۃ، فرماتے ہیں اللہ کی قسم 40 سال میں نے تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز نہیں پڑھی، 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے، وہ لوگ صرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور بھی کام کاج تھے ان کے کاروبار بھی تھے، ان کی زندگیاں بھی تھی، رہن سہن بھی تھا، عیادت کے لیے جاتے تھے، معاملات بھی تھے، لیکن جو رب کی بارگاہ میں وہ ٹائم دیتے تھے اللہ کے ہاں وہ ٹائم منظور ہوتا تھا۔ امام ابن ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی ہے۔ 40 سال، یہ کہنا آسان ہے، فرماتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کبھی تکلیف زیادہ ہوتی تو نہ پہنچ سکتا، ورنہ 40 سال میں نے نماز فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ حضرات یہ رمضان پکا نمازی بنانے کے لیے آ رہا ہے، یہ رمضان زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے آ رہا ہے، یہ رمضان ہر سال آئے گا، ہم نہیں ہوں گے، کون گارنٹی دے سکتا ہے اپنی؟ کوئی ہے اس مسجد میں شخص بیٹھا ہو جو کہے میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں میں زندہ رہوں گا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کئی چہرے ہیں نظر نہیں آ رہے جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، آج نظر نہیں آ رہے۔ یہ فانی دنیا ہے، اس کو سب نے چھوڑ کے جانا ہے، لیکن یہ رب کا رمضان، یہ مہمان ہر سال آئے گا، اس نے آنا ہے، قیامت تک یہ آتا رہے گا۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں اگر رمضان آ رہا ہے تو رب کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ انما ہوا قراءۃ القرآن، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے قرآن کی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو رمضان مل جائے اسے چاہیے کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اور جو حفاظ ہیں ان کے لیے بھی خوش نصیبی ہے، اور جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے دل لگی ہے، جو 1 رکوع پڑھتے ہیں ان کو چاہیے قرآن میں 2 رکوع شروع کر دیں، جو 2 پڑھتے ہیں ان کو 3 4 بڑھا دیں، منزل کو بڑھا دیں، تلاوت کو بڑھا دیں، کثرت سے 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں نا، پھر 1 حرف کے بدلے 70 نیکیاں، 700 نیکی تک چلے جائے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس کو خیر بنائیں، اس کے اندر اپنے مصروفیات ترک کر کے رب کی بارگاہ میں ٹائم دیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنا سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ یہ ماہ رمضان کا چاند جو نظر آنے والا ہے چند ہی لمحات تک، اللہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ رحمت کا مہینہ بنائے۔ اللہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ جو بیمار حال ہیں اللہ سب کو صحت و تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تمام مسلمان موحدین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔